دعا حفظ کی، دعا حفظ کی، بڑی شان دیکھیے، بڑی شان دیکھیے، دلہا دلہا بنا ہے حافظ قرآن دیکھیے، دلہا بنا ہے حافظ قرآن دیکھیے۔ حافظ کی کیا انوکھی ہے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب تیری، قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب تیری، کہتے ہیں یہ رسول کے مہمان دیکھیے، دلہا بنا ہے حافظ قرآن دیکھیے۔ بھائی جو میرا، بھائی جو میرا حافظ قرآن بن گیا، بھائی جو میرا حافظ قرآن بن گیا، جنت جنت میرے لیے یوں ہی آسان ہو گیا، دلہا بنا ہے حافظ قرآن دیکھیے۔ چار رشتہ پڑھتا ہوں بطور خاص معاہدہ فرما۔ پاؤں کا لڑکھڑانا نہ پوچھو، پاؤں کا لڑکھڑانا نہ پوچھو، لڑکھڑاتے کہاں آ گیا میں، لڑکھڑاتے کہاں آ گیا میں، بس یہی بات دل میں بسا کر، بس یہی بات دل میں بسا کر، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا ہوں، پاؤں کا لڑکھڑانا نہ پوچھو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ محترم حضرات، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین محفل، آج کے اس مبارک محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کے سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کے ڈھانے مارتے سمندر ہے، جن کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ خدا بندہ قدوس سے دعا کیجئے کہ ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا، جن کو دیکھ کر بڑے سے بڑے فصحہ، بلغہ، عدبہ، شعرا حیران و شذر رہ گئے، جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گیا۔ یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراغ و ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کے رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے نذیر دنیا کے شاہد، جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زباندانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے پھینک دیے۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری کا درس دیتا ہے۔ افسوس افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں میرا یہ خیال، جن کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإنه منزلك عند الآخرة آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تم آخری آیت پر پہنچو گے۔ یہ قرآن دنیا کے سب سے پاکیزہ اور مقدس کلام ہے، کیوں نہ ہو جب کہ ان کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پہ نازل ہوا وہ بھی امین، جس
جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلاموں پر سب کلاموں پر اسی طرح فضیلت ہے جیسا کہ خود حق تعالی شان تمام مخلوق پر۔ اللہ کا پیارا، خدا کا دلارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پہ عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ قیامت کا میدان ہوگا اور 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم ان کی سفارش قبول کرے گا اور ان جہنمیوں کو جنت نصیب ہوگی۔ آمین۔ وآخر دعوانا۔ عمران دیکھیے